اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ آج پھر ELI اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ مجھ ناچیز کو ایک عظیم موقع فراہم ہوا کہ میں اسلام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ آج کے اس موضوع میں کچھ معروضات ماہ سفر المظفر کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سامعین حضرات، اس دور میں اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اس چیز کا میں نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ماہ سفر اس میں کچھ خاص بلائیں ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ اس ماہ سفر المظفر میں لوگ طرح طرح کی اذیتوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغمبر خدا ہیں، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو حضور نے فرمایا ہے، جو قرآن مجید میں آیا ہے، اس کو پیش کروں، پہلے یہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کے اس ماہ مقدس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ یہ میں نے خود بھی سنا ہے، اور بہت لوگ کہ جو خود کو عاقل ثابت کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے ان کو جاہل پایا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہ ہے، ماہ سفر، اس کے خصوصاً جو ابتدائی 13 ایام ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ خاص بلائیں اترتی ہیں، خاص مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان ایام کو نکالنے، پھر ان کے بعد وہ سفر کریں۔ یا اگر کسی بندے نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہو تو وہ ان کو مؤخر کر دیتا ہے، کہ یہ ماہ سارا کا سارا منحوس ہے، خصوصاً اس کے جو 13 ایام ہیں یہ منحوس ہیں۔ بلکہ یہاں تک اکتفا نہیں ہے، اس کے جو آخری ایام ہیں ان میں جو آخری جو چہار شنبہ یعنی کہ بدھ کا دن آتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بلاؤ کا نزول تھا وہ آخری بدھ تک تھا، تو جب آخری بدھ آتا ہے تو بلاؤ کے نزول سے وہ رہائی پاتے ہوئے یہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہم بلاؤ سے آزاد ہیں۔ تو اس آخری بدھ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ریلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ حضور جس مرض میں مبتلا تھے، حضور اس ماہ میں یہ جو آخری بدھ ہے، اس کو حضور نے اس مرض سے رہائی آپ نے پائی، اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی، تو آپ نے رہائی پانے کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے غسل صحت فرمایا تھا۔ تو ایسی چیزیں جو اسلام سے ریلیٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی جاتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر چیز کو اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے، بلکہ قرآن یہ سارا کا سارا براہین اور دلائل سے مزین ہے، ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس میں ہر طرح کے توہمات، ہر طرح کی جہالتیں وہ قرآن سے دور رکھی گئی ہیں، کہ خدا فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جبکہ آج کے اس دور میں ہمارے ذہنوں میں اس کے برعکس
ان کو قرآن سے ریلیٹ کر کے، حدیث سے ریلیٹ کر کے ہمارے اذہان میں وہ خیالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، فرمایا یہ جو لوگوں میں خیال کیا جاتا ہے، یہ تصور پیدا کیا بھی جاتا ہے اور کروایا بھی جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہنا، اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اس کے پاس نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری منتقل ہو کہ تم میں آ جائے، یعنی کہ وہ بیماری تم میں منتقل ہو جائے، جیسی بیماری اس کو لگی ہے ویسی تم کو لگ جائے۔ حضور نے فرمایا لا عدوہ، فرمایا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بیماری کی حقیقت تو یہ ہے، یہ اسی کو لگتی ہے جس کو رب چاہتا ہے، اور جس سے رب بیماری کو دور رکھنا چاہے بیماری کبھی بھی اس کو نہیں لگ سکتی۔ تو حضور نے فرمایا لا عدوہ، یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس گئے یا ہاتھ ملایا یا کسی کے ساتھ معانقہ کیا تو یہ بیماری ہم میں منتقل ہو جائے گی، فرمایا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا ولا طیرہ، یہ جو آج بھی اس دور میں اور اس وقت میں بھی جب حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ خیال کیا جاتا تھا، لوگ دوسروں سے یہ جو فال نکالنا ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ مثلا آج کے اس دور میں یہ بات بہت مشہور ہے، خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ کی لکیریں ایسے آ جائیں ایسے آ جائیں ایسے آ جائیں تو پھر آپ کا فیوچر ایسا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ولا طیرہ، فرمایا یہ بھی جو خیال کیا جاتا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ رب جو چاہے، جس کا فیوچر اچھا کرنا چاہے رب اچھا کر دیتا ہے، جس کا برا کرنا چاہے اس کو برا کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بدفعلی ہے اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا ولا حامہ، فرمایا یہ جو الو کے بولنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ پریشانی آ جائے گی، اس جگہ میں جھگڑا ہو جائے گا، فرمایا ولا حامہ، فرمایا اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضور نے فرمائی، جو آج یعنی کہ اس لیکچر میں میرا محل نظر ہے، حضور نے فرمایا کہ ولا سفرہ، فرمایا جو سفر کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے 13 ایام ان میں خاص مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور خصوصاً پورا ماہ اور آخری جو اس کا بدھ ہے اس میں بلاؤ سے نجات پائی جاتی ہے، فرمایا یہ جو خیالات ہیں ان کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو خیالات کرتے ہیں یہ کیوں خیال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ خیال مشرکین حضرات کرتے تھے، اور ان کے خیالات وہ ہم میں منتقل ہو گئے، ہم نے بھی یہ خیالات کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ کافر لوگ مشرکین حضرات مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اب مفسرین حضرات اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کفار حضرات مشرکین حضرات مسلمانوں کو منحوس سمجھتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کون سا ریزن تھا، وہ مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ چونکہ کفار اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، نفس کے پجاری تھے، اب جو چیز نفس کے ہاں مقبول ہوتی، جو چیز نفس کے ہاں حسن ہوتی اس کو اچھا سمجھ لیتی، اور جو چیز نفس کے ہاں بری ہوتی اس کو برا سمجھ لیتی۔ اب ان کے جو نفوس تھے اس قدر غلیظ تھے کہ یہ اسلام کو، دین اسلام کو برا تصور کرتے تھے۔ اب جو لوگ دین اسلام کے پیرو تھے ان کو بھی یہ برا سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے یہ لوگ، یہ حضرات دین اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے جو پیروکار لوگ تھے ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس لوگ ہیں۔ تو جس طرح وہ جو حقیقت میں متبرک چیز تھی اس کو انہوں نے اپنے لیے سبب اذیت سمجھ لیا، اور جو چیز حقیقت میں سبب اذیت تھی، ذریعہ اذیت تھی، ذریعہ مصیبت تھی، ان لوگوں نے
اس چیز کو اپنے لیے ذریعہ جو ہے نا وہ نجات سمجھ لیا ہے، اس چیز کو ذریعہ تبرک، ذریعہ برکت سمجھ لیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں یہ ان کے بالکل غلط تھے، اور غلط کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین اسلام کو برا جانا۔ تو یہ جو تصور کیا جاتا ہے، میرا آج کا جو پیغام ہے وہ صرف اس چیز کو واضح کرنا ہے، اس چیز کو پریچ کرنا ہے کہ یہ خیالات ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے جب فرما دیا ولا سفرا، تو اس میں کسی قسم کو کوئی شک نہیں، بلکہ علامہ بیضاوی یہ فرماتے ہیں کہ ولا سفر جو حضور نے فرمایا، یہ خصوصاً اس ماہ مقدس کے بارے میں جو خیالات کیے جاتے ہیں، جو تصورات پیش کیے جاتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، اس طرح کی بلائیں آتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ولا سفر حضور نے فرما کر خصوصاً ان چیزوں کی نفی کی ہے۔ کیونکہ خدا نے دن بنایا، رات بنایا، خدا نے شام بنائی، صبح بنائی، سارے وقت خدا نے بنائے، لیکن خدا نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ تو میں جو حضرات ناظرین ہیں اور جو میرا پیغام سن رہے ہیں ان سے یہی التماس کروں گا کہ ہمیں ان خیالات سے، ان تصورات سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا کرنا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خدا فرماتا ہے طبیان لکل شیء، اور طبیان لکل شیء کے تحت یہ واضح بات ہے کہ یہ جو خیالات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا دنیا آخرت میں حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔